اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ پڑھاؤں گا، جن میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب شہید ہیں، ابن طارق محمود صاحب مرد بلوچاں ضلع ننکانہ کے۔ ان کو مخالفین احمدیت نے 20 نومبر 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گزشتہ جمعہ فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق شہید مرحوم اپنے والد طارق محمود صاحب اور دیگر فیملی ممبران کے ہمراہ 20 نومبر کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے تایا مکرم محمد حفیظ صاحب کے گھر جمع ہوئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تقریباً 2:30 بجے اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو گلی میں موجود مہد نامی ایک 16 سالہ نوجوان جو پسٹل سے مسلح تھا اس نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 31 سال تھی۔ اس حملہ میں شہید مرحوم کے والد طارق محمود صاحب عمر 55 سال جو سیکٹری مال اور سابق صدر ہیں، ان سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ شہید مرحوم کے تایا مکرم سعید احمد مقصود صاحب عمر 60 سال صدر جماعت جو ہیں، اور مکرم طیب محمود صاحب زعیم خدام الاحمدیہ عمر 26 سال فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے اور کچھ دیر ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ وہ تو خیر ہو گئے ہیں، لیکن والد صاحب جو ہیں شہید کے وہ زیادہ زخمی ہیں۔ حملہ آور 2 میگزین فائر کر کے تیسرے میگزین کو لوڈ کر رہا تھا کہ پکڑا گیا، لیکن بہرحال دشمنی کا ایک نیا رنگ اب وہاں اس لحاظ سے شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو انگیخت کرتے ہیں اور ان سے حملے کرواتے ہیں تاکہ بعد میں عدالتوں میں کہہ سکیں کہ یہ تو بالغ نہیں ہے اور اس کو سزا میں کمی ہو جائے اور یا ویسے سزا معاف ہو جائے۔ تو مختلف طریقے اب انہوں نے آزمائے ہیں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں اور ہم بالکل کوئی سختی نہیں کر رہے، کوئی ناجائز ظلم نہیں کر رہے احمدیوں پر، اور دوسری طرف شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور مقدمات بھی حکومت کے افسران زبردستی مقدمات قائم بھی کر رہے ہیں بعض افسران۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی پکڑ کرے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم حکیم محمد ابراہیم صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ 13 سال کی عمر میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ مرحوم شہید جو تھے اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے FSc کیا، جس کے بعد 2013 میں ماسکو روس سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور آج کل PMC کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ فضل عمر اسپتال میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ شہید مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، خلافت سے بے انتہا محبت تھی، جماعتی عہدیداران اور مرکزی مہمانان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی کام کے لیے کہا جاتا جماعت کی طرف سے فوری طور پہ حاضر ہو جاتے۔ بے حیثیت قائد خدام الاحمدیہ خدمت کی توفیق پائی۔ متعدد مرتبہ مریضوں کو خود اپنی گاڑی میں ہسپتالوں میں پہنچایا، ہمیشہ خدمت میں پیش رہتے تھے، اور غیر جماعت کے ساتھ بھی یہی تعلق تھا ان کا۔ کئی شریف النفس غیر نماز احباب تشریف لا کر اس سانحہ پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ اس خاندان کو عرصہ دراز سے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا تھا۔ 1976 میں بھی مخالفین نے شہید مرحوم کے دادا جان کی دکان کو جلا دیا تھا۔ ان کے والد طارق محمود صاحب کو 2006 میں مخالفین نے ظالمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ چند دن پہلے ایک معاند احمدیت نے شہید مرحوم کے والد صاحب پر بازار سے گزرتے ہوئے تھوک پھینک دیا تھا۔ تھوکا اس قسم کی حرکتیں تو یہ مستقل کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ وہاں ڈٹے ہوئے تھے۔ صداقت احمد صاحب مبلغ سینٹ پیٹرزبرگ رشیا لکھتے ہیں کہ تعلیمی زندگی کا ایک بڑا حصہ تزارستان میں رشیا میں گزارا انہوں نے، اور کامیاب ڈاکٹر بن کر پاکستان گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے دوران تعلیم جماعت کے ساتھ نہایت اخلاص کا تعلق قائم رکھا۔ نماز جمعہ اور چندوں کی ادائیگی میں بھی ہمیشہ باقاعدہ رہے، اور دیگر جماعتی پروگرام میں باوجود اس کے کہ ان کا ہاسٹل مشن ہاؤس سے کافی فاصلے پر تھا،
باقاعدہ شامل ہوتے اور شوق سے حصہ لیتے، اور کہتے ہیں ان کا شمار اپنے گروپ کے میڈیکل کے گروپ طلباء میں ذہین ترین طلباء میں ہوتا تھا۔ تدریسی زبان اگرچہ انگریزی تھی لیکن ذاتی محنت اور شوق سے رشین زبان میں بھی کافی رواں ہو گئے تھے۔ کازان میں جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی طالب علم بھی تھے، طلباء بھی تھے جو جماعت کی شدید مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کو بھی جب موقع ملتا تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں میں پاکستان بھی آیا ہوا تھا، یہاں مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ مڑ بلوچہ میں ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اس لیے ربا منتقل ہونا چاہتے تھے، یہاں ربا میں گھر بھی بنایا انہوں نے۔ فرید ابراگیموف کازان تاجکستان کی رشین احمدی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے رشین زبان بہت جلد سیکھ لی، بہت خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک تھے، ان کی مسکراہٹ سے نور چھلکتا تھا۔ مرحوم کے پسماندگان میں والد مکرم طارق محمود صاحب کے علاوہ والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ اور بھائی قاسم محمود صاحب جرمنی میں ہیں، اور ہمشیرہ فائدہ محمود صاحبہ، ایریا نصیر احمد صاحب جرمنی میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں ان کے پسماندگان میں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں کو صحت اور عطا فرمائے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بچائے ان زخمیوں کو، اپنے فضلوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے، باقی ان کے سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو۔